السلام علیکم. ہمارے چینل AS وائس سٹوری میں خوش آمدید. سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تو بڑھتے ہیں دلچسپ سٹوری کی طرف. ایک دیہاتی کے رشتہ دار کی شادی تھی. دیہاتی کی بیوی اور بچوں نے ضد کی کہ ہمیں نئے کپڑے اور جوتے چاہیے. بیوی نے تو قیمتی جوڑے کی فرمائش کر ڈالی کہ رشتہ داروں میں میری ناک نہیں کٹنی چاہیے. دیہاتی کے پاس پیسے تو تھے نہیں تو اس کی نظر ایک بکری پر پڑی. دیہاتی نے بکری کھولی اور منڈی کی طرف روانہ ہوا. دیہاتی نے منڈی میں بکری بیچ کر بازار کی راہ لی اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کپڑے اور جوتے خریدے. دیہاتی نے کپڑوں کو ایک کپڑے میں باندھ کر گٹری بنا لی اور اس گٹری کو سر پر رکھ کر گھر کی طرف روانہ ہوا. واپسی پر وہ ایک ویران سڑک سے گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ دو آدمی سڑک کے کنارے آپس میں جھگڑ رہے تھے. دیہاتی ان دونوں کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ, کیوں آپس میں جھگڑ رہے ہو؟ دونوں میں سے ایک آدمی نے دیہاتی سے کہا, بھائی جان اصل بات یہ ہے کہ ہم ڈاکو ہیں. 3 دن سے ہمیں ڈاکہ ڈالنے کا موقع ہی نہیں ملا. اب جب ہم نے تمہیں آتے ہوئے دیکھا تو میرا ساتھی مجھ سے کہنے لگا کہ اس دیہاتی کے سر پر جو گٹری ہے یہ میں لوں گا. میں نے کہا کہ اگر تم گٹری لے لو گے تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ میرا ساتھی کہنے لگا کہ تم اس دیہاتی کی دھوتی اور قمیض اتار لینا اور اس کی جیب میں جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ بھی تم ہارے ہوئے. اب آپ ہی اس بات کا فیصلہ کریں. دیہاتی نے کہا کہ بھائی میں کیا فیصلہ کروں؟ ڈاکو نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ کس کو یہ گٹری دیں گے اور کس کو اپنی دھوتی اور قمیض. دیہاتی نے جب یہ سنا تو آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ واہ میرے پروردگار, زندگی میں پہلی بار کوئی مجھ سے فیصلہ کروا رہا ہے, اور وہ بھی اس بات کا کہ میرے کپڑے کون اتارے گا اور سامان کون لوٹے گا. بالکل یہی حال ہماری عوام کا ہے. جب بھی الیکشن قریب ہوتے ہیں تو یہ سیاستدان آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دوسرے پر الزامات کی برسات ہوتی ہے. ایک کہتا ہے کہ تم نے عوام کو لوٹا, اس ملک کو لوٹا, اور دوسرا پہلے والے کو کہتا ہے نہیں بلکہ تم سب سے بڑے چور ہو. عوام بھی ان کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتی ہے. حتیٰ کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنے لیڈر کی خاطر کسی کو جان سے بھی مارنے سے گریز نہیں کرتے. مگر الیکشن کے بعد دونوں پارٹیاں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں, لیکن دو خاندانوں میں دشمنی کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے. میری لوگوں سے ادنا سی گزارش ہے کہ اپنے خاندان کا سہارا بنے, ان کے لیے رزق حلال کے حصول کی کوشش کریں, لیکن اپنی توانائیاں ان نعرے بازی میں ضائع نہ کریں. اگر ہمارے لیڈر ایمانداری سے کام نہ لیں تو نقصان صرف اور صرف عوام کا ہی ہے. اگر مہنگائی زیادہ ہو جائے تب بھی عوام روتی ہے. کرپٹ ہونے کی صورت میں پھر یہی سیاستدان آپس میں یہی طے کرتے ہیں کہ گٹری کس کے حصے میں آنی چاہیے اور دھوتی اور قمیض کون لے جائے گا.